बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जून 2021 बरोज़ जुमेरात 22 शवाल मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं, बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है। अपशेयर अकाउंट की बात होने वाली है, फाइनल एग्जिट वालों की। उसके अलावा बात होने वाली है फाइज़र वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन्स के बारे में बहुत सी अहम अपडेट पाकिस्तानियों के लिए। और इसके अलावा खुरूजदा वालों की बात होने वाली है। इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स के अलावा बात करेंगे सऊदी एयरलाइन की नई अपडेट के साथ। और भी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। काबीना ने डेवलपमेंट और रिसर्च अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें बैनुल-अक़वामी मामलात और मुल्की अमूर का जायज़ा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने डेवलपमेंट और रिसर्च अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दी है। उमरा की आला कमेटी की तंजीम और लाए अमल के अलावा इख्तियारात की तकसीम के लिए भी ज़ाब्तों की मंजूरी दी गई। काबीना के फैसले के मुताबिक गैर मुनाफे बख्श शोबे की बेहतरी के लिए कौमी मरकज़ कायम किया जाएगा। काबीना ने जिन शोबों की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उनके कारकुनों और अहलकारों के मामलात की अंजाम दही के तरीक़ाकार को भी मंजूर किया गया है। इससे पहले काबीना के आगाज़ में ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन ने काबीना अरकान को सुल्तान ओमान हैसम बिन तारिक बिन तैमूर से होने वाली टेलीफोन गुफ्तगू और कुवैत के उमेर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मौसूब होने वाले मकतूब के मुतालिक भी आगाह किया। इसके अलावा वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और कुवैत के वली अहद के दरमियान होने वाले जो इज्तिमा है, उसके जो मंदाचात से उससे भी आगाह किया गया। काबीना को आलमी और मुकामी सतह पर कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया गया, जबकि वैक्सीन की रफ्तार और सूरत हाल पर काबीना अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया है। वो क्या शराइत हैं जिनके बगैर फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि बिल और हकूक़ की अदायगी के बगैर फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। औकात अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा कि फ़ाइनल एग्जिट के इजरा के लिए ज़रूरी है कि तारकीन उसकी शराइत पूरी कर चुके हों। उन शराइत में यह है कि मोबाइल समेत तमाम बिल्स अदा कर दिए गए हों, सिस्टम में उनके नाम पर कोई गाड़ी और किसी का कोई हक ना हो, गैर मुल्की के नाम से माजी में कोई गैर मुस्तमल वीज़ा भी रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि फ़ाइनल एग्जिट इजरा की तारीख से 60 दिन तक वैलिड रहता है। इस दौरान उसे सऊदी अरब से सफ़र करना ज़रूरी होता है। फाइनल एग्जिट वीज़े के इजरा के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट 7 दिन के लिए मुअस्सर हो। अगर इससे कम मुद्दत के लिए पासपोर्ट मुअस्सर है तो उसमें तौसीह कराना होगी। फाइनल एग्जिट के इजरा के बाद कफ़ील हरूब नहीं लगा सकता। फाइनल एग्जिट में 60 दिन से ज़्यादा की तौसीह नहीं होती। फाइनल एग्जिट बैरून मुमलिकत रहते हुए जारी नहीं हो सकता और ये वीज़ा बगैर फ़ीस जारी किया जाता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा कफ़ील अपने अपशेर या मुकीम अकाउंट से कैंसिल करता है, अलबत्ता उसे कैंसिल करने की फ़ीस अदा करना होगी, जो कि 100 रियाल है। सफ़र करने की सूरत में फ़ाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं किया जा सकता, ताहम फ़ाइनल एग्जिट पर जाने वाला सऊदी अरब वापस आने के लिए नए वीज़े की फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकता है। अदालती फ़ैसले की सूरत में क्या खरूज नहाई लग सकता है। किसी गैर मुल्की के खिलाफ अदालती फ़ैसला हो गया तो क्या उस सूरत में उसे खरूज नहाई मिल सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने महकमा पासपोर्ट के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि अगर कोई गैर मुल्की मुस्तकिल तौर पर वतन वापस जाना चाहता है और उसके खिलाफ अदालती फ़ैसला हो तो क्या इस सूरत में उसे खरूज नहाई मिल सकता है। महकमे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि खरूज नहाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम निजी हकूक़ और वाजिबात अदा किए जा चुके हों। खरूज नहाई पर जाने वाले का रिकॉर्ड साफ होना ज़रूरी है, बसूरत दीगर उसे खरूज नहाई नहीं मिल सकता। तातुल के दौरान शेयर होल्डर्स के नुकसान का अजाला कैसे होगा। शेयर मार्केट में फ़नी खराबी की वजह से शेयर्स की खरीदो फरोख्त मुअत्तल करने पर होने वाले नुकसान का अजाला कैसे होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मालियाती अमूर के माहिर सालिम अल शवमान ने तमाम शेयर होल्डर्स को इत्मीनान दिलाया है कि सऊदी अरब के मालियाती कवानीन में तमाम मुतलका इतराफ़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में होने वाली ख़राबी पर हिस्स की जो शेयर्स हैं उसकी खरीदो फरोख्त रोकना गैर मामूली वाक़या है। उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स इत्मीनान रखें कि तदावुल कंपनी तातुल के बायस होने वाले नुकसान का अजाला करेगी। इस बात का इम्कान है कि जितना वक्त तातुल रहा उसी हिसाब से इजाफी वक्त दिया जाएगा या खराबी के वक्त का तखमीना लगाकर मुआवजा दिया जाएगा। पार्कों को सयाहों के लिए सजा दिया गया।
طائف میونسپلٹی نے شہر کے سیاحتی علاقوں سمیت پارکوں کو سیاحوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے میئر ڈاکٹر احمد القسامی کی ہدایت پر شفا، الہدیٰ، الہویہ، الذیل اور الجنوب کے سیاحتی اور پرفضا مقامات کے علاوہ شہر بھر کے پارکوں میں صفائی ستھرائی اور مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی تھی کہ ملک بھر سے بڑی تعداد میں آنے والے سیاحوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ طائف کے شہریوں کی سہولت کے لیے محلوں کے اندر واقع 220 پارکوں کو بھی مزین کر دیا گیا ہے تاکہ بڑے پارکوں میں سیاحوں کی آمد پر مقامی افراد محلے کے پارکوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے فائزر ویکسین حج زائرین بیرون ملک سفر کرنے والوں کو لگے گی۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان میں فائزر ویکسین لگانے سے متعلق گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کے محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ NCOC کی ہدایت کے مطابق فائزر ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والوں کو لگائی جائے گی۔ فائزر ویکسین ان لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے جو ملازمت یا تعلیم کی غرض سے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی جو ان ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں فائزر ویکسین کی شرط عائد کی گئی ہے اور جیسے کہ سعودی عرب میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ اور حج زائرین کے لیے بھی فائزر ویکسین مختص کی گئی ہے اور جیسے ہی حج آپریشن کا اعلان کیا جائے گا 40 سال سے کم عمر کے زائرین کو فائزر ویکسین کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ فائزر ویکسین لگوانے کے عمل کے آغاز سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ابھی ویکسین کی کھیپ موصول نہیں ہوئی، جیسے ہی وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ویکسین فراہم کرتی ہے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ وفاق فائزر کی دوسری کھیپ موصول ہونے کے بعد ویکسین فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ 12 سے 18 سال کی عمر کو بچوں کو ویکسین لگانے سے متعلق سوال پر کہا کہ ابھی بچوں کو ویکسین لگانے سے متعلق ہدایات موصول نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ فائزر ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ خیال رہے پاکستان میں چینی کمپنی کی تیار کردہ 3 ویکسین کے علاوہ سپوٹنک 5 آسٹرازینکا کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے فائزر کی پہلی کھیپ موصول ہونے کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ویکسین کی منظوری دے دی ہے۔ خیال رہے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے آسٹرازینکا اور فائزر ویکسین کی منظوری دی ہے، تاہم پاکستان میں صرف 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہی آسٹرازینکا ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ فائزر ویکسین کو بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے مخصوص کرنے سے 40 سال سے کم عمر مسافروں کے سفر کی راہ میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ خروج عہدہ ایکسپائر ہو گیا، خصوصی رعایت کیا دوبارہ ملے گی؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ ایوان شاہی کی جانب سے ان ممالک کے تارکین کے لیے جہاں سے لوگوں کے آنے پر عارضی پابندی عائد ہے، خصوصی رعایت دیتے ہوئے اقامہ اور خروج کی مدت میں 2 جون 2021 تک توسیع کا اعلان کیا گیا تھا۔ ایسے افراد جو متاثرہ ممالک کے شہری ہیں ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں شاہی معافی کے تحت خود کار توسیع کر دی جائے گی، جس کے لیے انہیں جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے جوازات کے پوچھا ہے ان سے کہ میرا خروج عہدہ 27 مئی کو ایکسپائر ہو گیا، کیا سرکاری رعایت کا حقدار ہوں گا؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ شاہی اعلان کے بعد متاثرہ ممالک کے ان شہریوں کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار جاری ہے، اس بارے میں جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ خروج عہدہ خود کار طریقے سے مقررہ مدت تک کے لیے تجدید کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ شاہی رعایت کے تحت اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 2 جون 2021 تک توسیع کی جائے گی، تو کیا مقررہ مدت کے بعد بھی سرکاری طور پر مزید کوئی رعایت ملے گی؟ جوازات کا کہنا تھا اگر سرکاری سطح پر کسی قسم کی خصوصی رعایت کے احکامات جاری ہوں گے تو ان کا اعلان سرکاری سطح پر کر دیا جائے گا۔ خروج عہدہ کے حوالے سے ایک شہری نے پوچھا ہے کہ اپنے کارکن کا خروج عہدہ ویزا لگوایا ہے مگر اب وہ مستقل طور پر جانا چاہتا ہے، کیا میں خروج نہائی کو جو خروج عہدہ ہے اس کو کیا خروج نہائی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج عہدہ ویزا لگوانے کے بعد اگر سفر نہیں کیا جائے تو اسے کینسل کرانا لازمی ہے۔ کینسلیشن کی فیس نہیں ہوتی، تاہم خروج عہدہ کے لیے جو فیس جمع کرائی گئی ہے وہ واپس نہیں ملے گی۔ خروج عہدہ اب شیئر پورٹل سے کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے خروج عہدہ جاری کرانے کے بعد یا تو
تو اسے استعمال کیا جاتا ہے یا وقت کے اندر اندر اسے کینسل کرایا جائے بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج عہدہ ویزے کو نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزے میں تبدیل نہیں کرایا جا سکتا، اس کے لیے پہلے خروج عہدہ کو کینسل کرایا جائے، اس کے بعد فائنل ایگزٹ ویزا لگایا جائے۔ یاد رہے کہ فائنل ایگزٹ ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ جس شخص کا فائنل ایگزٹ لگایا جا رہا ہے اس کا اقامہ ویلڈ ہو۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے سوال کیا، جن ممالک سے لوگوں کے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے وہ کب تک اٹھائے جانے کا امکان ہے؟ جوادات کا کہنا تھا کہ سفری پابندی اٹھائے جانے کے بارے میں سرکاری سطح پر احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جیسے ہی اس حوالے سے احکامات جاری ہوں گے، جوادات کی جانب سے بھی اس بارے میں اطلاع دے دی جائے گی۔ سعودی ایئر لائن کے طیاروں اور بورڈنگ پاس پر عربی رسم الخط سفر یادگار۔ سعودی وزارت ثقافت اور سعودی ایئر لائن نے عربی رسم الخط کے حوالے سے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ریاض اور جدہ شہر سے لندن کے ہیتھرو اور امارات کے دبئی ایئرپورٹ جانے والی سعودی ایئر لائن کی 2 پروازوں پر عربی رسم الخط ڈیزائن کیا گیا۔ یہ گرین لائن 787 ساخت کے طیارے تھے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس حوالے سے کئی پروگرام کیے گئے۔ کو بتاتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق خبر۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت 3 فلائٹس ہیں جو کہ سعودی عرب سے جائیں گی۔ جدہ سے کوزی کوڈ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی انڈیگو کی 6E9365۔ اس کے علاوہ بنگلورو کے لیے TK6596 ایک فلائٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ تیسری فلائٹ دمام سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی AI1918 جائے گی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، 2 اسلام آباد، 3 لاہور، 2 ملتان اور 2 پشاور کے لیے فلائٹس ہیں، اور یہ جو ہے اپنے وقت پر اسکیجول ہیں۔ آپ ان کا جو کمپلیٹ اسکیجول ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتائیں گے ہم کہ آج کرونا کے جو کیسز ہیں پھر 1000 سے زیادہ رہے، 1269 نئے کیسز، 16 اموات۔ سعودی عرب میں بدھ 2 جون کو ایک بار پھر کرونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی 10,000 سے بڑھ گئی۔ بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1269 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1081 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 16 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر جو ہے وہ 7393 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب میں سونے کے ریٹ کم ہو گئے۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں بدھ کو سونا مہنگا ہونے کے باوجود سعودی گولڈ مارکیٹ میں ریٹ کم ہوئے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ سونا 229.59 ریال، جبکہ 21 کیرٹ سونا 200.76 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 18 کیرٹ سونے کی قیمت 172.19 ریال اور 14 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 133.21 ریال رہی۔ نابینا پن کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کا کردار اہم ہے۔ نابینا پن کے انسداد کی بین الاقوامی ایجنسی IAPB کے مشرقی بحیرہ روم خطے کے سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز الراجحی نے کہا کہ سعودی عرب دنیا بھر میں نابینا پن کے خلاف جنگ کے لیے سرگرم گروپوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر الراجحی نے سعودی پریس ایجنسی کو بتایا کہ انگلینڈ میں رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیم IAPB علاقائی سربراہوں کے نمائندے سمیت ٹرسٹیز بورڈز کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ مسجد نبوی کی ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی کی ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی شریف کی ڈیجیٹل لائبریری جدید سہولتوں سے آراستہ ہوگی، جس سے فی الوقت لائبریری آنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔